کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یعنی ہم کم علم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے۔ بہرحال اور فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، محو اسوات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، محو اسوات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ اور یہ شعر اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیا کرتا ہوں، قضائے مبرم کو بدل دیا کرتا ہوں۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، بغداد کا ایک تاجر ہے، وہ اپنے پیر صاحب شیخ حماد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد پیر صاحب سے عرض کرتا ہے مجھے تجارت کی غرض سے سفر پہ جانا ہے، ملک شام جانا ہے، آپ بتائیں کہ مجھے نفع ہوگا یا نہیں، میں تجارت کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں، میں تجارت کے لیے سفر ملک شام کی طرف کروں یا نہ کروں۔ تو آپ اللہ کے ولی تھے، آپ نے اپنی نگاہوں کو بند کیا، اداسی کے ساتھ رنجیدہ ہو کر کے واپس جا رہا ہے، راستے میں محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہو جاتی ہے، تاجدار بغداد سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم نے دیکھا ایک پریشان انسان آ رہا ہے، اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار نمایاں ہیں، بڑا پریشان نظر آ رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا میں شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا تھا اور میں نے ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مجھے ملک شام کے لیے تجارت کا سفر کرنا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ سفر کرنا میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، نفع بخش ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے تجارت میں فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تم جاؤ گے تمہیں نفع تو حاصل ہونا بڑے دور کی بات ہے، بلکہ تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جاؤ میں ضمانت لیتا ہوں تم سفر پہ جاؤ، تمہیں نفع بھی حاصل ہوگا اور تم زندہ صحیح سلامت واپس بھی آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا ارشاد فرمایا، اب وہ تاجر بغداد کی سرزمین سے چلا ہے، ملک شام کا اس نے سفر کیا ہے، ملک شام پہنچتا ہے اور وہاں پر اپنا جو اس کا تجارت تھا، اس کی تجارت اس کا کاروبار تھا، تجارت کرتا ہے، اس میں اس کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ ملک شام سے چلا ہے شہر حلب کی طرف کسی کام کے ارادے سے، وہاں پر پہنچ کر کے اس نے روپیوں کی تھیلی کو، اپنے پیسوں کی تھیلی کو کسی مقام پر رکھ دیا اور وہاں پر رکھنے کے بعد پھر وہ بھول گیا، بھولنے کے بعد وہ کسی ایک مقام پر جا کر کے سو گیا۔ اس کو نیند آتی ہے اور جب نیند آتی ہے، جب وہ سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں نے، رہزنوں نے قافلے والوں پر حملہ کر دیا ہے اور قافلے والوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا ہے، مال و سامان کو لوٹ لیا ہے اور انہیں قتل کر دیا ہے، اور وہ ڈاکو جو ہے اس کے طرف بھی بڑھے ہیں اور اس کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی دیکھتا ہے مجھے قتل کر دیا گیا ہے، چونکہ خواب دیکھ رہا تھا، جیسے ہی خواب سے بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا، آنکھ کھلی تو فوراً اس کو اپنے پیسوں کی تھیلی یاد آ جاتی ہے، فوراً اسی مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر تھیلی کو رکھا تھا، وہاں سے اپنی تھیلی کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد پھر بغداد واپس آ جاتا ہے۔ جب بغداد کی سرزمین پر واپس آ جاتا ہے، اب وہ پریشان ہے کہ پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں یا پہلے شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کو سامنے شیخ حماد نظر آ جاتے ہیں، شیخ حماد سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب وہ ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے آپ نے تو فرمایا تھا اگر تم ملک شام کا تجارت کے ارادے سے سفر کرو گے تو تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن دیکھو میں تمہاری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہوں، ملک تجارت کا میں سفر کر کے آیا ہوں، ملک شام کا میں سفر کر کے آیا ہوں، مجھے نفع بھی حاصل ہوا ہے اور میری جان بھی صحیح سلامت ہے، میں صحیح سلامت وہاں سے واپس آ گیا ہوں۔ تو شیخ حماد علیہ رحمہ فرماتے ہیں تم صحیح سلامت واپس آئے ہو، اس کی ایک وجہ ہے۔ پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ شیخ حماد فرماتے ہیں چونکہ کوئی
عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ بھی اپنے وقت کے ولی ہیں، انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تمہارا حقیقت میں ہونے والا یہ واقعہ تھا، یعنی جو تم حقیقت میں قتل ہونے والے تھے اور حقیقت میں تمہارا سامان لٹنے والا تھا، رب کی بارگاہ میں 70 بار دعا کی ہے۔ پروردگار عالم نے غوث اعظم کی برکت سے اس واقعے کو جو حقیقت میں ہونے والا تھا، پروردگار عالم نے اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے کہنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ شیخ حماد نے جو تم سے کہا ہے وہ بالکل سچ فرمایا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں 70 بار تمہارے حق میں دعا کی ہے۔ اے پروردگار، وہ تاجر جو ملک شام گیا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی تقدیر میں حقیقت میں ہونے والا واقعہ ہے، تو اس واقعے کو خواب میں تبدیل کر دے۔ پروردگار عالم نے تمہارے اس واقعے کو جو حقیقت میں ہونے والا تھا خواب میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ یعنی پروردگار عالم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جو تقدیر کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، اس میں سے ایک قسم پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسترس حاصل ہے، یہ مقام اور یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی آپ کا مرید، کوئی آپ کا چاہنے والا، کوئی آپ سے محبت کرنے والا پریشانی کے عالم میں آپ کو پکارتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فریاد رسی کیا کرتے ہیں، اس کی پوری تقدیر کو اچھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کو سچا رکھیں، اپنی عقیدت کو سچا رکھیں۔ پروردگار عالم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عرفہ و اعلیٰ اور اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، یعنی غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسی ہے جیسے میرے آقا کی شان نبیوں کے اندر ہے۔ جس طرح میرے آقا نبیوں میں لاجواب ہے، اسی طرح غوث اعظم ولیوں میں جب لاجواب ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ